السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز انسانیت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جرال۔ ناظرین، آج اس پروگرام آواز انسانیت میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے تین نظریاتی کارکن، تین نظریاتی عہدیداران اپنے اسٹوڈیو میں یہاں پر مدعو کیے ہیں۔ آج جو بات ہوگی ان سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہوگی، اور پھر خاص طور پر جو سوالات ہوں گے اپنے معزز مہمانوں سے، وہ یہ بھی سوال ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ غریب کی پارٹی تھی، مزدور کی پارٹی تھی، جو عام آدمی کی پارٹی تھی، جو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، اس کے جو حوالے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جو ان کا نظریاتی کارکن ہے وہ آج پارٹی سے دور ہے۔ ان کی وجوہات اور ان کے سبب جو ہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان اپنے معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کروانے سے پہلے میں ایک خاص جو بات ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تاریخ کے اوراق کو اگر آپ دیکھیں تو خاص طور پر جو یہ دسمبر کا جو مہینہ ہے اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ 1967 میں اسی دسمبر کے مہینے میں جو ہے وہ ڈالی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے 2 دسمبر 1988 کو دنیا کی پہلی مسلم خاتون اور نوجوان خاتون ہونے کے ناطے جو حلف اٹھایا تھا وہ بھی اسی دسمبر کے مہینے میں اٹھایا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں قائد عوام محترم جناب بھٹو صاحب کے حوالے سے بات کروں تو آپ 1971 میں دسمبر کے مہینے میں ہی صدر کے عہدے پر فائز ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو UNO میں جو تاریخی جو خطاب کیا وہ بھی 15 دسمبر 1971 کو اسی دسمبر کے مہینے میں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک نہایتی تلخ اور جو دکھ دینے والی جو حقیقت ہے ہماری پاکستان کی تاریخ میں، وہ 27 دسمبر 2007 کی جمعرات کا دن تھا جب بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ کے اندر جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ یہ دسمبر کے حوالے سے جو چیزیں تھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو جڑی ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ میں اپنے مہمانوں سے آپ کا سب سے پہلے تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے محمد شبیر جرال صاحب، نظریاتی و سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں جناب شبیر جرال صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوان قیادت ہیں، جوش ہے، ولولہ ہے، آپ نائب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی کینٹ، میری مراد جناب محترم راجہ ظہیر اقبال صاحب۔ رائی صاحب، میں آپ کو بھی اپنے پروگرام آواز انسانیت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، خوبصورت شخصیت ہے، ولولہ ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، اکثر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے ساتھ جو متحرک کردار ادا کرتے ہیں مختلف ڈیمونسٹریشن کے حوالے سے، خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کا جو ایک ان کی چیزوں کو جو کیری کرنے کے حوالے سے وہ بھی اس کے حوالے سے بڑے متحرک نظر آتے ہیں۔ میری مراد جناب آپ ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن راولپنڈی سٹی ہے محترم جناب چودھری عبدالرحمان توکلی صاحب۔ میں توکلی صاحب آپ کو بھی نیوز واچ چینل کے پروگرام آواز انسانیت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے جناب شبیر جرال صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ آپ نے بھٹو صاحب کے ایرا سے لے کر جو موجودہ ٹائم ہے یہ تمام جو ادوار ہیں وہ آپ نے بخوبی دیکھے ہیں، تو مجھے ذرا پس منظر کے حوالے سے، اپنی پارٹی کے پس منظر کے حوالے سے، بھٹو صاحب کی لیگیسی کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں شکر گزار ہوں نیوز واچ ٹی وی کا اور ان کے منتظمین کا جنہوں نے آج مجھے موقع دیا اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کرنے کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا تعارف کراتا چلوں کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے 1967 سے ہے، اور میرے والد سب سے پہلے راولپنڈی اسلام آباد کے آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر تھے، اور اس کے بعد میں سب سے پہلے چاندنی چوک وارڈ کمیٹی کا سینئر نائب صدر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم خیابان سر سید میں جب منتقل ہوئے تو وہاں پہ میں نے وارڈ کمیٹی کا وہاں پہ اجرا کیا، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میری وارڈ کمیٹی میں ڈویژن دفتر بنا، اور وہاں پہ قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائی جو پورے 15 دن وہاں پہ ہماری وارڈ میں وہاں پہ اجلاس کرتی رہی۔ اور الحمدللہ میں اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ان کارناموں کی وجہ سے جو وہ کارنامے انجام دے کے گئے ہیں ان کی وجہ سے آج میں زندگی میں کبھی پیپلز پارٹی سے ہٹ کے ووٹ نہیں دیا۔ میں نے اس لیے ووٹ دیا کہ آج میرا اگر ملک آزاد ہے، آج میرے بچے آزاد ہیں، آج میرا پورا علاقہ آزاد ہے، اور دنیا میں ایک پاکستان کا نام ہے تو میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید کی وجہ سے ہے، جنہوں نے اپنی جان دے دی، اپنی
اپنی اولاد کی جانیں دے دیں، ان سب کو شہید کر دیا. شہید کرنے کے بعد اس ملک کو ایک نام دیا، ایک طاقت دی، جس طاقت کی وجہ سے آج میرا ملک آزاد ہے اور کوئی بھی دشمن اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. میں جب بھی ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہوں میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوا انہیں ووٹ دیتا ہوں. نہ تو میں کسی چودھری کو جانتا ہوں نہ کسی ملک کو، میں صرف اس ترنگے کو جانتا ہوں جس ترنگے کی بنیاد پہ آج میرا ملک آزاد ہے اور میرے بچے آزاد. اچھا، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. میں اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں راجہ ظہیر اقبال صاحب کو. راجہ صاحب، میرا بھی آپ سے یہی کوشچن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. جس طرح میں نے شبیر جلال صاحب سے میں نے یہ کوشچن کیا اور وہ جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ آج اگر اس ملک کے اندر جمہوریت جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، اگر یہ ملک اگر سیف ہے، محفوظ ہے، تو بھٹو شہید صاحب کی وجہ سے ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس شعر سے اپنا سٹارٹ کروں گا جی. جیسے شبیر جلال صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور دیکھا ہے کہ حق بات کہو پھر ڈٹ جاؤ، پھر چاہے سر بھی کٹ جائے، جب خون بہے دشمن بھی کہے کردار کا بھٹو زندہ ہے. دیکھیں، جلال صاحب نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور دیکھا ہے. قائد عوام نے جب پارٹی کا سنگ بنیاد رکھا اس سے پہلے بھی پارٹیاں تھیں اور قائد عوام کی شہادت کے بعد آج تک بہت ساری پارٹیاں ہیں. لیکن جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا تو واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے کارکنوں نے اپنے اوپر پٹرول پھینک کے آگ لگائی، پھانسی جو ہے اس کے پھندے قبول کیے ہیں اور پیٹوں پہ کوڑے کھائے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں نے صرف ڈنڈا اور آنسو گیس تک ہے، اس سے آگے تاریخ نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی ایسی تاریخ ہے کہ لوگوں نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے قائد عوام کا نعرہ مارا ہے. یہ قائد عوام کا ویژن ہی تھا، قائد عوام کا منشور تھا جو اس نے ہمیں دیا ہے. اور ہم نے تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن دیکھ لیں کہ آج کی نوجوان قیادت بھی ہے، وہ بار بار ایک ہی نعرہ مارتی ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. آج بھٹو کے دیوانے جنہوں نے کتابوں میں، کیونکہ اس وقت تو میڈیا بھی اتنا ایکٹیو نہیں تھا، بلیک اینڈ وائٹ فلمیں ہیں، یہ بلیک اینڈ وائٹ تصویریں ہیں، لیکن ہم نے کتابوں میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو کارنامے پڑھے ہیں. آج کی 21ویں صدی کی جو قیادت ہے وہ بھی جناب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہیں. تو یہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ محبت ہے اور اس خاندان کے ساتھ محبت ہے کہ جناب نوجوان قیادت آج بھی جو ہے نا اسی طرح والیانہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے خاندان سے محبت کرتے ہیں. اچھا، میں جو ہمارے تیسرے مہمان ہیں، نوجوان قیادت ہے اور جو شیلے ہیں، جذبہ ہے اور اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹیڈ نظر آتے ہیں، میری مراد چودھری عبدالرحمان توکلی صاحب. چودھری صاحب، میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ سینیریو کے اندر جو مختلف پارٹیز ہیں وہ یہ کلیم کرتی نظر آتی ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ ہماری پارٹی میں وہ شامل ہو رہے ہیں اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ شاید جو ہے وہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کی جماعت ہے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا پارٹی کے اندر آپ کیا وہ شوق اور کیا جذبہ اور کیا بیک گراؤنڈ تھا جس وجہ سے آج آپ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ کھڑے نظر آتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق پرستوں کی جہاں رائے شماری ہوگی، حق پرستوں کی جہاں رائے شماری ہوگی، سب سے پہلے وہاں آواز ہماری ہوگی. تول کر دیکھ لے عظمت کے ترازو میں اسے، میری چادر تیری دستار سے بھاری ہوگی. سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب طارق محمود جلال صاحب، آپ نے ہمیں آمدو فرمایا اور اپنے آرگومنٹ جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت بخشی. جی شکریہ. جی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر آپ کمپیریزن کر رہے ہیں، آپ نے چونکہ لفظ استعمال کیا مختلف جماعتیں، مختلف دوسری جماعتیں، تو اگر آپ کا جو اشارہ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف جی میں پی ٹی آئی کی طرف اشارہ، اور ویسے آج کل مشہور بھی ہے کہ یوتھ کے حوالے سے پی ٹی آئی تھوڑی سی مشہور ہے. اگر آپ کا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف ہے تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی جماعت اپنے آپ کو یوتھ کی جماعت کہتی ہے جس کے جو چیئرمین ہے وہ 65 بلکہ 70+ ہیں، اور اس میں جو تمام تر وزراء ہیں، کیونکہ وہ جماعت جو ہے وہ برسر اقتدار ہے، تو اس کے تمام تر وزراء اور کیبنٹ کے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے نہیں ہیں، دوسروں سے لیے گئے لوگ ہیں، اور وہ سارے ہی 50+ ہیں، 60+ ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی
سوائے اکا دکا کچھ پارلیمنٹیرینز کی، اگر آپ کو کوئی نوجوان پارلیمنٹیرین نظر آتا ہے، کوئی سینیٹر نظر آتا ہے، کوئی وزیر نظر آتا ہے وفاقی یا صوبائی، تو آپ مجھے دکھا سکتے ہیں. یہ کھوکھلے نالے، یہی تو ہم یہ عوام کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عوام بہت حد تک یہ بات سمجھ بھی گئی ہے کہ جو یو ٹرن کی ایک پارٹی ہے وہ یہی تو اس کا سینیریو ہے کہ یہ جو بات کرتی ہے وہ اس پہ عمل کبھی نہیں کرتی، اور جو عمل کرتی ہے وہ بات اس نے کبھی نہیں کی ہوتی. اگر یہ یوتھ کی پارٹی ہے تو میرے خیال میں اس پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، سینیٹرز ہیں، صوبائی وزراء ہیں، وفاقی وزراء ہیں، وہ یوتھ کے لوگ ہونے چاہیے، کم از کم 40 ہونے چاہیے. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام دوسری جماعتوں سے لیے گئے لوگ 60+ بلکہ 70+، اور جو خود خان صاحب جو ہے اس وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں وہ بھی 70+ ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ یوتھ کی جماعت ہے. ہاں، یوتھ کا اگر آپ ذکر کریں گے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف سمیت پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر آپ ان سب کو دیکھیں گے اور کمپیریٹیولی دیکھیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت نظر آئے گی جس کے چیئرمین جو ہے وہ ایک نوجوان کی عادت ہے. الحمدللہ 2019 میں دیکھیں سال کے آخری دن 31 دسمبر کو ایک آپ کے بخوبی اس میں ہوگا کہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے، اس میں پورے سال میں جس پارلیمنٹیرین نے سب سے اچھی تقاریر کی ہوتی ہیں، سب سے کام کی گفتگو کی ہوتی ہے اور رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا ہوتا ہے، اس کو ایک ایوارڈ ملتا ہے. تو 2019 کا جو ایوارڈ ہے وہ ہم فخریہ طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ملا ہے، اور وہ ایک یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ہماری جماعت جو ہے وہ بالکل یوتھ کی جماعت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو صاحب میں اپنے سوال کی طرف آؤں گا. میرا سوال کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ اپنی موٹیویشن بتائیں کہ کیا وجہ تھی کہ آپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی، میں پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ 3 نسلوں سے الحمدللہ وابستہ ہوں. میرے دادا صاحب جب پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آئی تو میرے دادا نے اسی وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اور بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی بنے. ساری زندگی پاکستان پیپلز پارٹی سے کمیٹڈ رہے، اور ان کا جو جنازہ تھا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم میں رہا، اور بہت مشہور راولپنڈی شہر اور بلکہ پورے پاکستان میں مشہور بھٹو صاحب کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد میرے والد محترم، میرے چچا صاحبان، میرے چودھری مقیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے. میرے چچا تھے وہ زرداری لفظ پاکستان کے چیئرمین تھے اور مختلف عہدوں پہ فائز رہے. اس کے بعد ہماری یہ تیسری نسل ہے. میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی یہ تیسری نسل ہے جو پاکستان پیپلز مطلب آپ جو ہے نظریاتی طور پر پاکستان پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ جو منشور ہیں ہمیشہ اس منشور کے ساتھ ہیں. اچھا، میں راجہ ظہیر اقبال صاحب اب تو چلیں وہ پہلے حوالے سے پہلے فیز میں ہم نے جس طرح ذکر کیا. اب میں رائے صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ نظر آتی ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو چاروں صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا، جو عام ورکر کی آواز کہا جاتا تھا، جس طرح ذکر کیا آپ نے پہلے بھی اور جناب جلال صاحب نے، پھر عبدالرحمان توکلی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بھٹو صاحب کے افکار کے سے لے کر آج پھر ہم نے ایرا دیکھا، بے نظیر شہید صاحبہ کا ایرا دیکھا، پھر زرداری صاحب کے حوالے سے، پھر اب بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی لوگ جو ہیں وہ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ کے سوال کے اندر ہی جناب جواب ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد جماعت ہے جس کو چاروں صوبوں کی زنجیر کہا گیا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ گراس روٹ لیول تک جو ورکر ہیں ان کو اکاموڈیٹ کی ہے. تمام صوبوں کو ان کی صوبائی خود مختاری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا طور امتیاز ہے کہ اس نے ہر صوبے کو دی ہے. میں مانتا ہوں وہ مطلب آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر مطلب پاسٹ کے حوالے سے. ابھی میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ دیکھ لیں صوبائی لیول کے اوپر قومی اسمبلی کے اندر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح گراس روٹ لیول کے اوپر آپ کی جو آپ اسی طرح مضبوط ہیں؟ جی بالکل اسی طرح. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک سپرنگ کی مانند ہے. سپرنگ کو آپ جب پریس کرتے ہیں تو جب وہ زمین سے زور دے کے نکلتا ہے تو وہ ڈبل قوت سے نکلتا ہے. کئی آمروں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ پریس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پیپلز پارٹی ہر آمر کے دور کے بعد بہت ابھر کر سامنے آئی ہے. یہ بلا شبہ اسی پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ چار صوبوں کی زنجیر جس طرح تھی قائد امام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اسی طرح شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں، اور یہ جو پچھلا ہمارا دور حکومت گزرا ہے دیکھو 4 سے 5 اکائی بنا دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. آصف زرداری وہ واحد مرد قلندر ہے جس نے گلگت بلتستان کو اس کی صوبائی خود مختاری جو ہے وہ دی ہے
KPK کا نام تبدیل کر کے اس نے پختونخوا دیے، تو یہ کہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے لیے یا اپنے علاقے کے لیے یا اپنے عوام کے لیے نہیں سوچتے، بلکہ چاروں صوبوں میں جو عوام رہتی ہے، جو مختلف برادریاں ہیں، جو مختلف سسٹم ہے وہاں، ان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو وہ ایسی جماعت ہے جس طرح کہ ایک مرغی جو ہے نا وہ بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھتی ہے، پیپلز پارٹی نے تمام صوبوں کو، نہ صرف صوبوں کو بلکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی اسی طرح اپنے پروں کے نیچے رکھا ہے، اور جو حق پاکستان پیپلز پارٹی کے لاڑکانہ کے کارکنوں کو ہے، وہی حق جو ہے پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے کارکن کو دی ہے، وہی GB کو دی ہے، وہ KPK کو دی ہے، وہی پنجاب کو دی ہے۔ تو اس لیے آج ہم جو ہے میں پاؤں گا اس کی طرف آپ کے پاس دوبارہ کہ آج نظریاتی جو کارکن ہے وہ شاید جو ہے وہ اس طرح مترک نہیں رہا۔ میں آپ کو یہاں ایک جواب دیتا ہوں کہ نظریاتی جو ہے وہ بھی یہ شبیر جلال صاحب ہمارے پارٹی کے سینئر لوگ ہیں، یہ نظریاتی ہیں، لیکن آپ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ نظر آتی جو ہوتے ہیں، وہ جن کو جہاں کھانا نظر آتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ نظریاتی اور نظر آتی میں بہت فرق ہے۔ میں دوبارہ اسی طرف، اور شبیر جلال صاحب کو میں یہی سوال ان کی طرف لے کے جاؤں گا کہ جلال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ آج جو ایک نظریاتی کارکن تھا، وہ کارکن جو کہ میں نے کئی لوگوں سے یہ دیکھا اور سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھٹو صاحب کی روح سے جو ہے وہ پرامس کیا، وعدہ کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں حقیقت سے نظریں چرائی نہیں جا سکتی، کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے ایک میجر پارٹی تھی اس ملک کی، کیا وجہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے وہ آج اس طرح جو ہے وہ گراس روٹ لیول کے اوپر مترک نظر نہیں آتی؟ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، رہے گی، تا قیامت رہے گی۔ جب تک پاکستان ہے اس وقت یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام پاکستان کے ساتھ جڑا رہے گا۔ لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا راج صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تنظیمی حوالے سے، وہ تنظیمیں اب وہ کام نہیں کر رہی جو ہم نے تنظیمیں بنا کے کام کیا تھا۔ آج صرف ڈرائنگ روم کی حد تک سٹی لیول پہ ہو، ڈویژن لیول پہ ہو، جہاں پہ ہو، کارکنوں کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، نہ تو کسی کارکن کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ صرف اخباری تراشوں تک ہے اور صرف ڈرائنگ روم میں پریس ریلیز کی حد تک رہ گیا ہے۔ اسی وجہ سے آج پیپلز پارٹی میں تھوڑا بہت جو ڈینٹ پڑا ہے وہ صرف تنظیمیں مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اور تنظیموں کو فعال نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ ہم جو وقت جو بھگت رہے ہیں نا، یہ صرف تنظیمی امور جو ہے نا یہ صحیح طرح طے نہیں ہو رہے۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں توقی صاحب، شبیر جلال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جو کارکن ہے وہ موجود ہے، کمیٹیڈ ہے، لیکن لیک آف کوآرڈینیشن ہونے کی وجہ سے شاید کسی جگہ کے اوپر خامی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بات کس حد تک درست ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو جلال صاحب نے فرمایا بالکل صحیح ہے اور درست ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ پہ ہر تنظیم میں، بلکہ تنظیم اور سیاسی پارٹی کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، سیاسی جماعت کو، ایک خاندان میں ایک گھر میں بھی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کی فیملی کے جو ممبرز ہیں ان میں سے بھی کوئی ممکن ہے کہ کوئی ناراض ہو جائے کسی وجہ سے، کیونکہ ہم سب جو ہے وہ بناوٹی طور پہ اور سوچ کے لحاظ سے مختلف ہیں، ہمارے نام مختلف ہیں، سوچنے کا انداز مختلف ہے، ہمارے ایک دوسرے میں آپس میں جو ہے وہ اختلافات ہو سکتے ہیں، جیسے فیملی میں اختلافات ہو سکتے ہیں ویسے پارٹی میں بھی اختلافات ہو سکتے ہیں اور بالکل ہیں۔ تو ان اختلافات کے باوجود جو ہے وہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور لاڑکانہ کی اور گھڑی خدا بخش کی قبروں کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریاتی کارکن جس نے گھڑی خدا بخش کی قبروں کے ساتھ وفا کرنی ہے، جس نے بھٹو شہید قائد عوام فخر ایشیا کے مشن کو جاری رکھنا ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بالائے طاق رکھ کے صرف اس نقطے پہ وہ اکٹھا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے ووٹ اور سپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی کرنی ہے۔ وقتی طور پہ اگر کوئی ناراض ہے، گروپ بندی ہے، یا اگر کوئی کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں۔ اسی کے ساتھ میرا آپ سے سوال ہے، اسی سیکنڈ کروں گا میں آپ کے سوال میں، کہ کیا وجہ اگر ہم راولپنڈی کی بات کریں، یہاں پر بھی جو تنظیم ہے جو ہیڈ کرتی ہے اس کے اندر بھی وہ ڈیوائڈ ہے، اس کے اندر ڈویژن ہے، کیا میں یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ کمٹمنٹ جو ہے وہ قائد عوام کے ساتھ ہے، بالکل کوئی شک نہیں، لیکن جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ آگے ان کو اس کام کو بڑھانا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم وہ تو خود تو متحد ہوں۔ جی بالکل، اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے میں تمام دوسری پارٹیوں کے بھی جو ہے وہ جائزہ لیتا ہوں اور ان کا علم رکھتا ہوں۔
کوئی بھی دوسری بھی جماعت ہے راولپنڈی سٹی میں بھی جو مسلم لیگ ہے یا دوسری اور جماعتیں ہیں، ایون کہ پی ٹی آئی ہے جمعہ 8 دن کی جماعت ہے، اس میں بھی گروپ بندی ہے اور دھڑے بازی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ایک دھرینا پارٹی ہے، بہت پرانی پارٹی ہے، اور اس کے جو فرسٹ ووٹرز ہیں وہ 60+ بلکہ 70+ ہیں. تو ان کے نظریات میں اور ہمارے نظریات میں ہماری جنریشن گیپ جو ہے وہ بیسیکلی اس کی بہت بڑی وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب دنیا اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں، اس کے بعد ایک بہت بڑا گیپ جو ہے وہ ڈسٹنس پیدا ہوا ہماری لیڈرشپ میں اور ہمارے ورکرز میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ٹائم لگا اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ گیپ جو ہے وہ فل ہو چکا ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ عنقریب بہت جلدی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بھرپور طاقت بن کے دوبارہ سامنے آئے. اچھا رائے صاحب، راجہ ظہیر اقبال صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں اور 27 دسمبر 2007 کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو دن تھا، اس دن کے حوالے سے آپ اپنی وہ بتائیں کہ جذبات کے حوالے سے جب آپ کو یہ خبر ملی اور اس کے بعد کے جو نقصانات ہیں پارٹی کے حوالے سے، کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو پارٹی اگر ڈیمیج ہوئی ہے، اس کو کوئی نقصان ہوا ہے، اس سانے کے بعد جو ہے وہ ان کو ذرا اپنے الفاظ میں ذرا آپ بیان کیجیے گا ذرا. میں 27 دسمبر سے پہلے صرف آپ نے جو ایک سوال پہلے کیا تھا تنظیمی بارے میں، تو میں بتا دوں، دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کا ہاتھ بنایا تو 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں بنائیں، ہر انگلی کا ایک اپنا فنکشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہو جو پولیٹیکلی کوئی بھی جماعت ہو، وہ ایک آرمی ادارے کی طرح ایک پلٹون نہیں ہے کہ وردی پہن لی تو یس سر تو نو سر. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہی زبان دی ہے کہ آج دیکھیں شبیر جلال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ بول رہے ہیں تو پوری دنیا ان کو جانتی ہے. میں کل کا بچہ ہوں، بہت چھوٹی عمر ہے میری ان سے. تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی سٹی میں جب پیپلز پارٹی کو لانچ کیا گیا تو میرے گھر آج بھی ان کی رکنیت موجود ہے جو 3 نمبر ہے، یعنی تیسرے شہری تھے راولپنڈی کے. ان کی بات یہ کہ پارٹیوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بنتا ہے نا. آپ کا ڈفرنس ہی دوسری پارٹیوں سے یہ ہے کہ آپ گراس روٹ لیول کی پارٹی ہیں، اور جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ہم موازنہ کریں پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی تو وہی بات ہے سر، پی ٹی آئی نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ آپ اس پارٹی کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے. بس یہ لیکن یہ شبیر جلال صاحب میری پارٹی کو، یہ میری بات کو انشاءاللہ سیکنڈ کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بڑے جگیردار کو نا ایک ہارے کے پاؤں میں بٹھا دی ہے، یہی زبان دی ہے نا ذوالفقار علی بھٹو نے. آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہر میں جب گروپنگ ہوتی ہے نا تو ہم لوگ اصل میں پیپلز پارٹی کے لاڈلے کارکن ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نا، تودا خان کی شبیر جلال صاحب میری بات کو تائید کریں گے کہ ایک وارڈ کمیٹی کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ موچی تھا، اور اس شہر کا جو سب سے بڑا ذمہ دار تھا تودا خان. تو انہوں نے آواز لگائی کہ تودا خان ادھر آؤ. جب آیا تو انہوں نے کہا پلیٹ میں کھانا لے کے آؤ. تودا خان جب چلا گیا تو اس نے اچھی ڈش میں سے کھانے ڈالے کہ ذوالفقار علی بھٹو میرے ہاتھ سے کھانا منگا رہے ہیں، کھائیں گے مزہ ہے. جب وہ ٹرے بھر کے لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں موچی کے آگے رکھ دو، وہ کھائے گا. اس نے کھایا تو سمجھو ذوالفقار علی بھٹو نے کھایا. یہ پیپلز پارٹی کے کارکن، اسی لیے ان کو حق حاصل ہے، ان کی زبان پہ ہاتھ نہیں رکھا جائے. دوسری پارٹیاں جو ہے نا ان کے اندر امریت ہے، وہ رکنیت سازی، وہ بندے کو نکال دیتے ہیں پارٹی سے، اس کے عہدہ لے لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کو اس لیے پیپلز پارٹی کی قیادت سے پیار ہے کہ دیکھیں لوگ، یہ جلال صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ لوگ اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں، اپنے پاس سے کھانا کھاتے ہیں، اپنے پاس سے گاڑیوں کے اندر خرچہ کر کے نعرہ بھٹو مارتے ہیں کہ نعرہ بھٹو جی یہ بھٹو. تو دوسری بات آپ نے کی ہے 27 تاریخ کی. دیکھیں بات 27 دسمبر جو ہے وہ شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی ماں تھی. جب ہم سمجھتے ہیں کہ جب شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کو جس بھی بے دردی کے ساتھ یہ راولپنڈی شہر میں جو شہید کیا گیا ہے، اسی لیے ہم اب جائے شہادت جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، راولپنڈی کے کارکنوں کے اوپر یہ قرض بن گیا. کیونکہ پہلے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اسی بد نصیب شہر میں پھانسی دی گئی اور ان کو ہم سے چھین لیا گیا. پھر دوسری بد نصیبی یہی ہے کہ ہماری ماں محترمہ بے نظیر بھٹو کو انتہائی بے دردی کے ساتھ راولپنڈی شہر میں اسی لیاقت باغ کے باہر جو ہے نا وہ شہید کیا گیا. آج بھی کارکن خون کے آنسو روتے ہیں.
ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ ہمیں پیار کرتی تھی۔ نقصان اور کیا لاز سمجھتے ہیں کہ محترمہ کے جانے کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو امریت کی قوتیں جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو دفن کرنا چاہتے تھے، انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے یہ سمجھا کہ یہ پارٹی اب غرق ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ یہ ان کی خام خیالی تھی۔ اب وہ جتنا اس پارٹی کو دباتے ہیں نا، دیکھیں یہ شبیر جلال صاحب سینئر دوست ہیں کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ واحد پارٹی ہے جس کے کارکنوں کی پیٹھ پہ کوڑے لگے ہیں، جنہوں نے پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے ہیں اور قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا نام مارا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد اب جو ہمارے چیئرمین ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری، انشاءاللہ تعالی وہ ایجنسیز کو، وہ ان جناب سماجی قوتوں کو، وہ ان سماجی ایجنٹوں کو زبردست جواب دیں گے، کیونکہ ان کے اندر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کا خون شامل ہے، اور انشاءاللہ دم دم مسکل اندر ہوگا اور جلد ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے میڈیا سے کوئی بات چھپتی نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال جا رہی ہے آپ بخوبی واقف ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ کیمرے کی اس طرف اور باتیں ہیں، کیمرے کی اس طرف اور باتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم بلاول کی قیادت میں دم دمس کلندر کریں گے۔ اور ایک یہاں میں صرف اور بات ایڈ کر دوں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو کے نظریے کو ساتھ رکھتے ہوئے بلاول بھٹو کی پارٹی پر جن لوگوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، یہ اس دفعہ بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی پر آپ ساروں کو گڑی خدا بخش دیکھیں گے، اور وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاست کو سلام کرتے ہوئے آپ پائیں گے۔ جلال صاحب کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ آخری منٹس ہیں تو کیا آپ کہیں گے پارٹی کے حوالے سے، اور کیا پیغام اور کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں اپنے متعلق میں آپ کو بات بتا دوں کہ ضیاء الحق کے دور میں مجھے قید تنہائی کا ایجنسی اٹھا کے لے گئی، تقریباً 5 دن مجھے رکھا انہوں نے۔ اس کے بعد پارٹی قائدین نے مجھے جا کے وہاں سے چھڑایا، اور اس کے بعد 92 میں جو لانگ مارچ ہوا، میں 23 دن سب بڑے جتنے بھی قائدین ہیں ان کے ساتھ میں نے جیل کاٹی۔ تو آج میرا لوگوں نے بڑی کوشش کی میرے نظریات کو تبدیل کرنے کی، لیکن میں نے کہا نہیں، مرتے دم تک میں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا سپاہی ہوں، رہوں گا، رہ رہا ہوں، اور آخری دم تک میری سانس جو ہے نا قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہی رہے گی۔ تو میں آپ تمام حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں، نیوز واچ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا اپنے نظریات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ہمیں آپ نے موقع دیا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ عبدالرحمان توکلی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا اور میں آپ سے ایک سوال کر کے اور آپ سے پھر آخر میں پیغام بھی آپ دیجیے گا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح راجہ ظہیر صاحب بتا رہے تھے پاکستان پیپل پارٹی کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ابھی جو چیئرمین ہیں، نوجوان ہیں، ینگ ہیں، ان میں جذبہ ہے، تو جتنے بھی توقعات ہیں لوگوں کی، وہ تمام توقعات جو ہے وہ پوری کریں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ پوری کریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں خاص طور پہ پچھلے 2 سال سے وہ کس انداز میں پاکستان کی سیاست میں اپنا ایک بہت بڑا اور اونچا مقام پیدا کر چکے ہیں، اور نہ صرف ان کی پارٹی کے لوگ بلکہ دوسری پارٹی کے بہت سینئر سیاستدان بھی ان کو ساتھ بٹھا کے بلکہ ان کی قیادت میں چلنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز پاکستان کا مستقبل محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں انشاءاللہ روشن ہے۔ کوئی پیغام، کوئی میسیج، کو ایک بتا رہے تھے کہ آپ کو ایک خصوصی نظم آپ نے جو تیار کی ہوئی ہے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جیسا کہ رائے صاحب نے پہلے فرمایا کہ ہماری پارٹی کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ ہماری پارٹی صرف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ ہماری پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ اپنے قائدین کو جسٹ لائک مدر اینڈ فادر، ہم بالکل والدین کی طرح اہمیت دیتے ہیں، اور ہمارے قائدین بھی جو ہیں وہ اپنے کارکنان کو بچوں کی طرح بالکل ڈیل کرتے ہیں، اور ہمارے کارکنان آپس میں ہم لوگ بالکل ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں۔ جیسے ایک فیملی میں فیملی کے کسی فرد کو کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو دوسرے فیملی کے ممبران جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری پارٹی کے اندر جو کارکنان ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہم لوگ بالکل ایک خاندان کی طرح اس کا دکھ بھی لیتے ہیں، اس کے دکھ درد میں ساتھ اس کے شریک بھی ہوتے ہیں۔ ہماری آپس کی جو محبت ہے وہ دوسری پارٹیوں سے بالکل جداگانہ اور مختلف ہے، یہی ہمارا خاصہ ہے۔ تو میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 13ویں برسی کے حوالے سے ایک نظم جو ہے وہ آپ کی نیوز واچ کے حوالے سے عوام تک یہ پہنچانا چاہوں گا۔ یہاں وہاں جہاں گئی وہیں پہ اس کی دھوم تھی، یہاں وہاں جہاں گئی وہیں پہ اس کی دھوم تھی، وہ ایک اپنی ذات میں اکائی تھی، ہجوم تھی، غریب قوم کے لیے وہ باپ کی سفیر تھی،
نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی. وفاق کی امنگ تھی غریب ہی کے سنگ تھی, کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی. وفاق کی امنگ تھی غریب ہی کے سنگ تھی, کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی. بہا کے ساتھ لے گئی, بہا کے ساتھ لے گئی, بہا کے ساتھ لے گئی ستم کو اپنی موج سے, بہا کے ساتھ لے گئی ستم کو اپنی موج سے. وہ کربلائے وقت میں ڈری نہیں ہے کھوج سے. وہ عامروں کی گردنوں پہ, وہ عامروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی. وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی. وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی. بھرم اسی کے دم سے تھا وہ دیس کا وقار تھی, بھرم اسی کے دم سے تھا وہ دیس کا وقار تھی. وہ دشمنوں پہ تیر تھی وہ بنت ذوالفقار تھی. سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کا ایک نشان ہے, اسی کے پاس تیر ہے اسی کے پاس کمان ہے. سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کا ایک نشان ہے, اسی کے پاس تیر ہے اسی کے پاس کمان ہے. وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی, شعور جب طلوع ہوا تو خود غروب ہو گئی. وطن کو بھائی بھی دیا وطن کو باپ بھی دیا, وطن کو بھائی بھی دیا وطن کو باپ بھی دیا. بقائے ملک کے لیے پھر اپنا آپ بھی دیا. وطن کی ماں چلی گئی سنو لحد کی گود میں, وہ صاحب مراد ہے وہ کل بھی زندہ باد تھی وہ اب بھی زندہ باد ہے. وہ کل بھی زندہ باد تھی وہ اب بھی زندہ باد ہے. بہت شکریہ جناب. آخر میں آپ تینوں مہمانوں کا, جناب محترم محمد شبیر جلال صاحب کا, راجہ ظہیر اقبال صاحب کا اور چودھری عبدالرحمان توکلی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.